اور بے شمار واقعات تو قرآن کریم میں ہے کہ کس پیغمبر نے مصیبت نہیں اٹھائی، کون سا تخت پہ بیٹھا رہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہی لے لو، کس قدر پریشانی، کس قدر تکلیف ہے، گھر والے، وطن والے، برادری والے، کوئی بھی چین لینے نہیں دیتا۔ ہزاروں انبیاء کرام کا جد امجد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ستایا ہے مخلوق نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور خدا کہتا ہے اور کوئی بات نہیں، بات صرف یہی تھی کہ وہ کہتے تھے پروردگار ایک اللہ کی ذات ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی سب کی بگڑی بنانے والا وہی ہے۔ اور میں قسم کھاتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سید الکونین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی تعلیم، اور صدیق اکبر سے لے کر بلال تک 1,29,000 صحابہ کرام کی یہی تعلیم، اہل بیت عظام کی یہی تعلیم ہے۔ کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی غیر کے سامنے جا کر سجدہ کیا۔ بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، چکی چلاتی تھی، ہاتھوں میں گشتے پڑ گئے، پانی بھر کے لاتی تھی، جب تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا یوں آتا کتابوں میں کہ یہاں کندھے پہ مشکیزہ اٹھانے کا نشان پڑ گیا تھا، اور فاقے پہ فاقے کاٹے خاتون جنت نے۔ اس نے تو نہ کسی کے سامنے جا کر کے ہاتھ باندھے۔ آج کسی جگہ کوئی درخت بنا رکھا ہے کہ اس درخت سے حاجت روائی ہو جاتی ہے، کسی جگہ کسی چشمے کو بنا لیتے ہیں، کسی جگہ کسی قبر کو بنا لیتے ہیں۔ کیا رب العالمین ہماری ان حرکتوں کو دیکھتا نہیں؟ اور دوستو یقینی بات ہے، میری سمجھ میں تو اب یہی بات آئی کہ مسلمان جو اب چاروں طرف ذبح ہو رہا ہے، کٹ رہا ہے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر جب غیروں کی طرف گئے تو اللہ پاک نے رحمت کی چادر اتار لی۔ کل لبنان میں کٹے، سری لنکا میں کٹے، کشمیر میں کٹتے رہتے ہیں، اب بے شمار مسلمان آسام میں کٹ گئے۔ زمین مسلمان کے خون سے رنگین ہے۔ آخر کیا وجہ ہوئی؟ ہم مرنے ہی آئے اس دنیا میں؟ دوستو مسجد میں بیٹھے ہو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو کلمہ تم پڑھتے ہو طارق بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ یہی کلمہ پڑھتے تھے۔ جو نماز تم پڑھنے آئے ہو یہی سجدہ، یہی رکوع، یہی اتحیات اور یہی درود شریف اور یہی دعائیں اور یہی قرآن کریم طارق بن زیاد پڑھتے تھے۔ یہی قرآن کریم ان کے پاس تھا جو آج تیرے پاس ہے۔ یہی اذان تھی، یہی تکبیر تھی، وضو کا یہی طریقہ تھا، غسل کا یہی طریقہ تھا، مسجدیں تھی، اللہ اللہ تھی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ جو ان کے پاس اسباب تھے ہمارے پاس بھی وہی ہے۔ ارے پورے اسپین پر 3 آدمی چھا گئے اور آپ 3 ارب نہیں چھا سکتے۔ الہ الا اللہ توحید.com لا الہ الا یوں آتا ہے کتابوں میں کہ سمندر کے اندر سے تیرتے ہوئے جس کشتی سے سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے گنے ہوئے 3 غلام گئے، 3 آدمیوں کا لشکر ہے، 3 آدمیوں کی جماعت ہے۔ ان کا جو امیر تھا جب کنارے پہ زمین پہ پہنچے خشکی پہ، اس امیر نے کشتی کو آگ لگا دی
ان دو نے پوچھا کیوں امیر صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ آگ لگا رہے ہو کشتی کو؟ یہ تو کام کی چیز ہے، ہم اس پہ تو سفر کر کے آئے تھے سمندر کا۔ فرمایا ہاں مقابلہ بڑا سخت ہوگا، ایک طرف پورا ملک ہوگا اور ایک طرف کالی کملی والے کے 3 غلام ہوں گے۔ مقابلہ بڑا سخت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کشتی کا سہارا پیٹھ دکھانے پر مجبور کر دے، بھاگ چلو۔ میں نے جان کر اسی لیے کشتی کو آگ لگا دی تاکہ دل میں یہ بات رہے کہ اب جاؤ گے کہاں، کشتی بھی ختم ہے، اب تو اللہ کا نام ہے اور تلوار ہے، چلاؤ اور شہید ہو جاؤ۔ پھر تاریخ شاہد ہے کہ 3 صحابہ، 3 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پورے اسپین کی فوج کے سامنے غالب آئے۔ لشکر تھا، ملک تھا، حکومت تھی، اقتدار تھا، عوام تھے، سارے کے سارے مشرک تھے، سارے کے سارے خدا کے سوا غیروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ 3 توحید پرست آئے، 3 سرکار مدینہ کے غلام آئے، پورے ملک کے نظام کو پلٹ کے رکھ دیا۔ ایک اور بات عرض کر دوں، توجہ کریں، یہ تو سب کو پتا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے، پلیت ہے، پخانہ پلیت ہے، خون پلیت ہے، مردار پلیت ہے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ لیکن جب قرآن کریم کا 10واں سپارہ پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ کے اندر سے گزرو گے، ایک آیت آئے گی، انما المشرکون نجس۔ دیکھا نئی بات قرآن نے بتائی تمہیں، تمہارے میرے لیے نہیں ہے، قرآن تو پہلے سے آیا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پیشاب کی پلیتی تو ایسی ہے کہ دھولو تو پاک، پخانے کی پلیتی ایسی ہے دھولو تو پاک، خون کی پلیتی ایسی ہے پانی میں دھولو تو پاک، اور فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ فرمایا شرک ایسی پلیتی ہے، ارے 7 سمندروں میں غوطے دے لو پھر بھی پاک نہیں۔ شرک ایسی پلیتی ہے، قرآن نے جو کہا نجس، بالکل پلیت ہے شرک۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اور لوگوں اعلان کر دو، صاف صاف کہو، خبردار آئندہ کسی شرک کرنے والے پلیت کو کعبے کے قریب آنے کی اجازت نہیں۔ کسی کو بھی جو قبر کا طواف کرتا ہے اسے کیا حق ہے کہ وہ بیت اللہ کا بھی طواف کرے؟ جو قبروں کے غلاف کو چاٹتا ہے اس کو بیت اللہ کا غلاف چاٹنے کا کیا حق ہے؟ جو قبروں میں گئے ہوئے بزرگوں کی چوکھٹوں کو چاٹتا ہے، فرمایا وہ میرے مقام ملتزم پہ کیا لینے آیا پھر؟ خلقت کا حال تمہارے سامنے ہے، خدا کی قسم تعصب سے بالا تر ہو کر قرآن کریم پڑھا کرو، تھوڑی سی عربی سیکھ لو مسلمانوں، اور مسلمانوں تمہیں اپنے نبی کی زبان سے پیار ہونا چاہیے، تمہیں اللہ کی بولی سے پیار ہونا چاہیے، تمہیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی سے پیار ہونا چاہیے، تمہیں صحابہ کرام کی بولی سے پیار ہونا چاہیے، تمہیں اہل بیت کی زبان سے پیار ہونا چاہیے۔ اے کاش تم تھوڑا سا ترجمہ سمجھتے تو پھر تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو
قرآن کریم کے جو میں نے آیت پڑھی، اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا ایمانداروں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا۔ اللہ پاک کا یہ مقصد نہیں اس آیت میں کہ اگر کوئی تمہارے گھر کا آدمی مر جایا کرے تو صبر کیا کرو۔ ہمارے یہاں تو صبر کا لفظ صرف ایک ہی جگہ بولا جاتا، کوئی مر گیا اچھا بھائی صبر کرو، ہم نے بھی صبر کیا۔ اس قرآن کی آیت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ اگر کوئی مر جایا کرے تو صبر کیا کرو، اگر مال کا نقصان ہو جائے تو صبر کیا کرو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کے نام کی وجہ سے لوگ تمہیں مارے تو تم صبر کیا کرو۔ کیا تھوڑی مار کھائی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے؟ مگر اللہ پاک پھر بھی فرماتے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ کالی کملی والے اتنا صبر کر جتنا بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیا ہے۔ اندازہ لگا، سر سجدے میں رکھتے ہیں، اونٹ کا اوج اوپر لا کے ڈال دیا جاتا ہے، سر مبارک پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، اور پہاڑ کی غار کے اوپر کھڑے ہیں، اس قدر زور سے دھکا دیا لہو کی دھار دور جا کے پڑی، اتنی مار کھائی، پیارے چچا کا ایک نہیں دو نہیں 11 ٹکڑے اپنی آنکھوں سے دیکھے، بڑے بڑے حسینوں کے ٹکڑے دیکھے، پھر بھی اللہ پاک فرمائے فاصبر کما صبر، صبر کا جیسا کہ صبر کیا بڑے بڑے رسولوں نے۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میرے حبیب تیری ہڈیاں ختم ہو جائیں میرا نام نہ چھوٹے، جان چلی جائے، جیسے نوح علیہ السلام نے پتھر کھائے، ابراہیم علیہ السلام نے مار کھائی، موسیٰ علیہ السلام نے مار کھائی، داؤد علیہ السلام نے مار کھائی، یوسف علیہ السلام نے مصائب جھولے، کالی کملی والے مار کھاتا جا میرا نام تیرے لب پر آتا جائے آتا جائے۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام نے کمال کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان حضرات نے دکھ اٹھائے۔ 3 صحابی عیسائی بادشاہ کے یہاں گرفتار کر کے لائے گئے، میدان جہاد سے گرفتار ہو گئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور کے شاگرد ہیں، حضور کے مرید ہیں، حضور کے مقتدی ہیں، حضور کے ماننے والے ہیں۔ اب کافر کی تو عادت ہوتی ہے نا پھنسانے کی۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑا صحابی ہے ان تینوں میں، عیسائی بادشاہ نے سامنے کھڑا کر کے کہا عبداللہ اگر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے، اللہ کی توحید کا انکار کر دے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کر دے تو میں تجھے اپنی آدھی ریاست کا مالک بنا دوں گا۔ دیکھ لو آج زمین کا کیا بھاؤ ہے، آدھی ریاست دے دوں گا صرف کلمہ انکار کر دے۔ شکر ایسی اتنے نہ ہوئے، نہیں تو اسی ضرور ہاتھ مار لینا سی۔ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے وہ تیری پوری ریاست سے 100 گنا بڑی ہوگی۔ ہم ایمان خراب تیری پوری
ریاست سے 100 گنا بڑی ہوگی۔ ہم ایمان خراب کر کے آدھی ریاست کیوں لے؟ ہم تو اتنی بڑی جنت لیے بیٹھے ہیں۔ وہ کہنے لگا اچھا چلو تمہیں زمینوں کی کیا قدر، ہاں تم مسجد نبی میں رہنے والے ہو، تمہیں کیا پتا زمین کتنی قیمتی شے ہوتی ہے۔ عیسائی بادشاہ نے دوسرا تصویر کا رخ پلٹ کر دکھا دیا، کہنے لگا نوجوانو تم بڑے خوبصورت ہو، تم بڑے حسین ہو، صورت بھی حسین ہے، سیرت بھی تمہاری حسین ہے، آؤ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکار کر دو، میں اپنی شہزادیاں تمہیں دے دوں گا۔ شہزادیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، تمہارے گھروں میں چاندنے ہو جائیں گے، تم دیکھو گے حیران ہوگے، اتنی حسین ہے، اتنی خوبصورت ہے میری شہزادیاں۔ اب آپ اپنے معاشرے پہ نظر ماریں کہ اگر آج کوئی کہے تو بتلاؤ ہم میں سے پیچھے رہنے والا کون ہے؟ میرے خیال میں اگر ایک کی دعوت کی جائے، ایک کو کوئی دعوت دے بلائے تو لاکھوں پہنچ جائیں گے، لاکھوں پہنچ جائیں گے، اور جی میں حاضر ہوں۔ مگر یہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے حضور کے پروانے، انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی نے اس کلمے کے بدلے میں جس جنت کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے وہ تیری شہزادیوں سے کروڑوں گنا زیادہ حسین ہوں گی جو ہمیں وہاں حوریں ملیں گی۔ کروڑوں گنا زیادہ حسین ہوں گی۔ کلمہ چھوڑ کر ہم تیری شہزادیوں کی طرف منہ کر کے تھوکنے کو بھی تیار نہیں، جاؤ ہمیں نہیں چاہیے۔